صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر صحابہ کرام ایک دفعہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ کرام سے کچھ سوالات پوچھے۔ سب سے پہلے سوال سارے مجمع کا مخاطب کر کے یہ پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، بتلاؤ تم میں سے آج کسی شخص کا روزہ ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزہ آپ نے پوچھا کہ آپ میں سے آج کسی کا روزہ ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی میرا روزہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ سارے صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے کہنے لگے، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ایک مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا، کیا آپ میں سے کسی نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جی اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ اور سب سے آخری اور چوتھا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا وہ ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کسی نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک مریض کی عیادت بھی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لَوْ اجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ چاروں اوصاف جس مسلمان میں بھی جمع ہو جائیں اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ چار اوصاف کتنے عظیم اوصاف ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان چاروں کاموں کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ان چاروں کاموں میں سے جو چوتھا کام ہے وہ ہے مریض کی عیادت کرنا، کسی بیمار بھائی کی بیمار پرسی کرنا، اس کی خبر گیری کرنا، جا کے اس کی ڈھارس بندھانا، اس کو حوصلہ دینا کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا، اس کو عیادت کہتے ہیں اور مزاج پرسی بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام میں کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کو کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن ان کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ نیکیاں کرنا بالکل آسان ہے لیکن اجر و ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک یہ نیکی بھی ہے مریض کی عیادت کرنا۔ یہ مریض کی عیادت کرنا یہ ایک انسانی معاشروں کی ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، اور یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ اس نے اس ہماری ایک معاشرتی ضرورت کو ایک نیکی اور دین کا حصہ بنا دیا اور ہمیں اس کام کے کرنے پر بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ اس کے متعلق اپنی کتاب صحیح بخاری شریف کے اندر عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، باب وجوب عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنے کے واجب فرض ہونے کا بیان۔ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مریض کی عیادت کرنا صرف اجر و ثواب والا کام ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک فریضہ ہے ایک مسلمان کے ذمہ، اور انہوں نے اس باب کے تحت بہت سی احادیث بھی جمع فرمائی ہیں، جن میں سے چند احادیث کا تذکرہ میں کرتا ہوں۔ ایک حدیث تو انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیادت المریض، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہمیں بیمار کی عیادت، بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ حکم جو ہوتا ہے یہ عام طور پہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب اور فرض کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث انہوں نے یہ نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ 5 حقوق ہیں۔ بعض احادیث کے اندر 6 حقوق کا تذکرہ ہے، لیکن اس حدیث کے اندر 5 کا تذکرہ ہے۔ ان 5 حقوق میں سے تو جو حق ہوتا ہے اس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوتا ہے کہ یہ حق ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ان 5 حقوق میں سے ایک حق امام بخاری رحمہ اللہ نے جو نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کیا ہے؟ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، اس کی خبر گیری کرنا، اس کے پاس جا کے اس کا حال احوال پوچھنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حق کو، اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب اور بڑی ہی شاندار حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیث قدسی کا درجہ رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک شخص کو کھڑا کرے گا اپنی عدالت میں، میدان محشر میں، اور اللہ پاک پوچھے گا کہ اے فلاں بتا تو صحیح کہ دنیا کے اندر میں بیمار پڑ گیا تھا، تو میری عیادت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ شخص پریشان ہو جائے گا، اللہ تو رب العالمین ہے، بھلا تو بیمار ہو سکتا ہے اور میں بھلا تیری عیادت کرنے کے لیے جاتا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ تو اللہ پاک پھر اس کو اس بات کی اہمیت دلانے کے لیے اللہ پاک یہ انداز اختیار کریں گے، اور پھر اللہ پاک اس کو بات سمجھائیں گے، اسے کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو اس کا حال تک پوچھنے کے لیے نہیں گیا، خبر گیری تک کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اور اللہ پاک آگے مزید فرمائیں گے کہ میری اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لو اتہ، اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا نا، لوجدتنی عندہ، تو ضرور مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا تو میری رضامندی اور خوشنودی کا ذریعہ بنتا یہ کام، یعنی تو مجھے وہاں موجود پاتا کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے اس عمل پر خوش ہو جاتا اور تجھے میری رضامندی ملتی۔ اللہ پاک کی موجودگی سے یہاں یہ چیز مراد ہے۔ تو یہ مریض کی عیادت جو ہے یہ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ایک فریضہ ادا ہوتا ہے اور اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے، اور اس کے علاوہ مریض کو بھی اس کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ مریض جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس وقت ایک ہی حالت کے اندر بستر کے اوپر رہ کے تو اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش کوئی شخص میرے پاس آ کے بیٹھے، میرے سے باتیں کرے، گفتگو کرے، اور کوئی میرا حال پوچھے اور مجھے کوئی حوصلہ دے۔ ایسا کرنے سے اس مریض کی دل جوئی ہوتی ہے اور اس کی بیماری کم ہوتی ہے، اور اس کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، یہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب اس کا دل مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس سے اس کی بیماری کے اندر امپرومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ نفسیاتی طور پر بھی مریض کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو یعنی جب کوئی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے تو مریض کے چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے، ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ اندر سے بھی خوشی سے پھول رہا ہوتا ہے کہ میرا یہ دوست، میرا یہ رشتہ دار، میرا یہ تعلق والا، میرا ہمسایہ، میرے ساتھ نماز پڑھنے والا، یہ چل کے میرے پاس آیا ہے، تو وہ بہت زیادہ اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ پاک توفیق دیں اور انسان کے پاس وسائل ہوں تو جاتے وقت آدمی کو چھوٹا موٹا تحفہ بھی لے جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تہادو تہابو، تحفے تحائف دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کو خوشیاں ملتی ہیں۔
اور اگر آدمی ساتھ کوئی تحفہ تحائف بھی لے جائے تو یہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ تحفہ تحائف کوئی بڑا مہنگا اور بڑا کوئی بہت بڑا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس کے اندر قیمت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر ہم جاتے وقت اپنے گھر سے ایک گلاب کا پھول ہی اتار کے لے جائیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی اس مریض کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ تو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گفٹ، کوئی تحفہ بندہ اس مریض کے لیے لے جائے تو انشاءاللہ یہ اس کی خوشی کے اندر کئی گنا اضافہ کر دے گا۔ اللہ کے میں نے ویسے عملی طور پہ یہ تجربہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے اس مسئلے میں بہت سستی ہے۔ ایک مسجد کے اندر ایک صف کے اندر نماز پڑھنے والے نمازی جو سالہ سال سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اکٹھے، لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اکثر لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں شخص ہمارا نمازی، ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا، وہ شخص غائب ہو گیا ہے، وہ 15 دن سے غائب ہے، وہ مہینے سے غائب ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ میں پچھلے رمضان کی غالباً بات ہے کہ مسجد میں درس دینے گیا تو وہاں پر میں نے کسی شخص کے متعلق پوچھا، تو جس صاحب سے پوچھا انہوں نے حیرت کا اظہار کر کے کہا کہ یہ بھائی بات کر رہے تھے چند دن پہلے کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہیپاٹائٹس ہے یا کیا کوئی بیماری کا نام لیا، تو وہ کافی مہینوں سے نہیں آ رہے مسجد میں۔ میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندے، کئی مہینوں سے وہ نہیں آ رہا تو آپ ان کا پتہ نہیں لینے کے لیے گئے؟ کہتے نہیں میں نہیں جا سکا۔ تو اس حوالے سے ہمارے اندر بہت سستی ہے۔ میرے گھر سے 3-4 مسجدیں تقریباً برابر فاصلے پہ ہیں، اس وجہ سے میں مسجدوں بدل کے مسجد نماز پڑھتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک مسجد کے اندر میں 5 سال سے نماز پڑھ رہا تھا، لیکن بعد میں نے 3 مہینے اس مسجد میں گیا ہی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس مسجد سے نہ کبھی کسی کا فون آیا، نہ کبھی کسی نے مجھے پوچھا ہے کہ جناب آپ اتنے پکے نمازی تھے اس مسجد کے، تو دیکھیں نا کوئی بندہ بیمار بھی تو ہو سکتا ہے، اب ان کو کیا پتا کہ میں کیوں نہیں آ رہا۔ تو ہمیں کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور بطور خاص جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد کی انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، یا جن کو اللہ پاک توفیق دیتے ہیں کہ وہ مستقل پہلی صفوں کے اندر آ کے نماز ادا کرتے ہیں، ان کو بطور خاص یہ نظر رکھنی چاہیے کہ کون سا ہمارا بھائی، ہمارا دوست جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے 1 دن سے 2 دن سے نہیں آ رہا، اور پھر اس کی عیادت کے لیے جایا جائے، 1-2-4 ساتھی جو ہیں وہ مل کے اس کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی فضیلت اور اجر و ثواب بیان کرنے میں حد ہی کر دی ہے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے، صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، تو شام تک صلی علیہ 70,000 ملکن اس کے اوپر 70,000 فرشتے اللہ پاک سے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور اگر شام کو جاتا ہے عیادت کے لیے تو یہی 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے مذہبی رہنما، پیشوا، امام، بزرگ یا کوئی پیر فقیر، جس پر کسی کا اعتقاد ہوتا ہے نا، اس سے دعا کرنے کے لیے انسان بڑی کوشش کرتا ہے۔ لوگ ایسے جو مذہبی بیک گراؤنڈ والے لوگ ہوتے ہیں یا مذہبی تشخص ہوتا ہے جن کا، ایسے لوگوں سے دعا کروانے کے لیے بڑی بڑی کوشش کرتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، کئی حج عمرے کرواتے رہتے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے حق میں دعا کر دے۔ تو جن لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے نا ان چیزوں پر، دعا پر، وہ اس کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں۔ تو خیر اب دیکھیں کئی لوگ جو ہے وہ دعا کروانے کے لیے بڑا بڑا سفر بھی طے کرتے ہیں۔ اب یہ تو انسان ہیں، جتنے بھی نیک پارسا ہوں گے لیکن پھر بھی گناہ گار تو ہیں، لیکن یہ فرشتے کہ جو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتے، تو فرشتے اور فرشتہ بھی 1 2 4 نہیں، 70,000 فرشتہ، اور وہ انسان کے لیے رحمت کی دعائیں کرے، اور وہ فرشتہ صاف سی بات ہے کہ وہ اللہ پاک کے حکم سے ہی دعائیں کرتا ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوگا۔ تو اللہ پاک 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس بندے کے لیے دعائیں کریں۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ حقوق العباد کے متعلق ذمہ داری ہے،
تو حقوق اللہ کی اپنی ذمہ داری اور اپنی اہمیت ہے، اور حقوق العباد کی اپنی اہمیت ہے۔ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، غالباً کیس ان کا نام تھا، تو وہ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ کافی لوگوں کو انہوں نے قرضہ شرطہ وہ دیتے تھے، ماشاءاللہ ماردار تھے، تو کافی لوگوں نے ان کے قرضہ واپس کرنا تھا، کافی سارے لوگوں نے، لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگوں کو وہ قرضہ دیتے تھے، تو اگر انہوں نے فرض کریں 20 لوگوں کو دیا ہے، 50 لوگوں کو دیا ہے، تو ان میں سے 10-15 نے واپس کر دیا، باقی اکثر لوگ تنگ دستی ہوتے ہیں، کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے واپسی میں۔ انہوں نے ایک دن اپنی بیماری سے تنگ آ کے پریشان تھے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میری کوئی خبر گیری کرنے نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ یہ آتی ہے کہ چونکہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو قرضہ دیا ہوگا، اب ان کے پاس پیسے ابھی دینے کے لیے، واپس کرنے کے لیے پیسے ہیں نہیں، تو اس وجہ سے وہ شرمندگی کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہے۔ تو وہ چونکہ مالدار تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے اعلان کر دیا، ایک شخص کو بھیجا اور اسے کہا کہ آپ اعلان کر دو لوگوں کے اندر کہ میں نے سارے لوگوں کا قرضہ معاف کر دی، تاکہ لوگ میری عیادت کرنے کے لیے تو آئیں۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کی عیادت کرنے کے لیے اتنے لوگ آئے کہ ان کی جو دروازے کی چوکھٹ تھی نا، وہ ٹوٹ گئی لوگوں کے رش کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ایک تاریخ کی کتاب کا واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث سنا کے پھر میں آپ کو چند دعائیں بتاتا ہوں مریض کی عیادت کے حوالے سے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ فی خرفۃ الجنہ، وہ جنت کے تازہ پھل اور میوے چن چن کر کھا رہا ہوتا ہے، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ عیادت سے واپس آ جائے۔ یعنی جتنی دیر تک اپنے مسلمان بھائی کی عیادت میں رہتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ اتنا قیمتی کام کر رہا ہے کہ جیسے جنت کے باغ میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں سے درختوں سے اتار اتار کے تازے پھل کھا رہا ہے چن چن کے۔ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں مریض کو تسلی دینی چاہیے، اس کو حوصلہ دینا چاہیے، اس کی پریشانی کو کم کرنے والے کام کرنے چاہیے اور باتیں کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی پریشانی میں اضافہ کرنے والی باتیں اور کام۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی مریض کے پاس جا کے اسے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑی سیویئر کنڈیشن ہے، یہ تو فلاں شخص بھی اسی بیماری کے اندر ہی گیا تھا، وہ فلاں کا بیٹا جو تھا اس کو بھی یہی مسئلہ تھا، تو اس سے تو بندہ کم ہی بچتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کا حوصلہ پست ہوگا، پریشان ہوگا۔ تو ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو آخری سانس تک، آخری دم تک اللہ سے پر امید رکھے کہ بھائی اللہ سے پر امید رہنا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا آخری وقت تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ کیا پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے، کن الفاظ میں اس کو حوصلہ دیتے تھے؟ لا باس طہور انشاءاللہ، بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ڈونٹ وری، فکر نہ کریں، آپ انشاءاللہ بہت جلد اس بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ بہت جلد شفا یاب ہو جائیں گے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ بیماری جو ہے یہ آپ کے گناہوں کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بیماری آپ کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو مریض کو حوصلہ دینا چاہیے اور مریض کے پاس اتنی دیر تک بیٹھیں جتنی دیر تک وہ آپ کا پاس بیٹھنا جو ہے اس کو اچھا محسوس کرے۔ یہ مریض کی کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات مریض چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی زیادہ دیر تک بیٹھا رہے، گپ شپ کرتا رہے، اور بعض اوقات مریض کی کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ دیر تک نہیں چاہتا کہ میرے پاس کوئی بیٹھے اور باتیں کرے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اور اگر بعض اوقات ایسی بھی صورت ہوتی ہے کہ مریض کسی کو ملنا بھی نہیں چاہتا، تو اس وقت آپ اگر کوئی 1-2-4 منٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے گھر والوں سے بھی اس کی عیادت کر لیا کرتے ہیں۔ آپ اس کے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی جان کا کیا حال ہے، باجی کا کیا حال ہے، بچوں کا کیا حال ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عیادت کا ثواب مل جائے گا۔ آج کل کے دور کے اندر ٹیلی فون کی سہولت ہے، دور دراز ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، تو انشاءاللہ ہم ٹیلی فون کے اوپر بھی ان کی عیادت کر لیں گے،
انشاءاللہ اس سے بھی اجر و ثواب اللہ کے فضل سے ملے گا، اگرچہ چل کے جائیں گے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ مریض کے پاس جب جانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھلائی ہیں، 2-3 دعائیں میں صرف بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ رات کو جاگتے رہے ہوں گے، عبادت کرتے رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں اور یہ بیداریاں اللہ قبول فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے اور اپنا دایاں ہاتھ اس کے جسم پر رکھ کے یہ دعا پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور طریقہ تھا، آپ کی یہ سنت تھی کہ آپ جب مریض کی عیادت کے لیے جاتے دایاں ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتے، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو دور کر دے، اس مریض کو ایسی شفا عطا فرما دے کہ جو بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دے۔ تو یہ دعا جو ہے دایاں ہاتھ رکھ کے مریض کے جسم پر، تو یہ دعا مریض کو پڑھنی چاہیے اور دم کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم یہ بھی بتایا، یہ مریض کے خود کرنے والا دم ہے کہ مریض اپنے درد والی تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھے، 3 دفعہ پڑھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد 7 دفعہ پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ ایک آدھے لفظ کا کچھ حدیثوں میں فرق بھی ہے۔ تو یہ دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 7 دفعہ یہ کلمہ پڑھیں، یہ مریض خود یہ دم کرے۔ اور ایک دم آپ نے یہ بتایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھے، یہ دم کرے، یہ دعا مانگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عرش عظیم کے رب سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ منت کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرما دے۔ یہ 7 دفعہ دعا کرے تو اللہ پاک، حدیث میں آتا ہے، اگر اس کے مقدر میں موت نہیں لکھی گئی، موت کا وقت اگر اس کا آ گیا ہے وہ تو نہیں ٹلنا، اگر موت نہیں لکھی گئی تو اللہ پاک اس کو ضرور اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ اس لیے ہمیں یہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیے اور اس بھولی ہوئی سنت کو زندہ بھی کرنا چاہیے۔ بڑا ہی آسان کام ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور اس میں کسی کے گھر جانا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات مسجد کے اندر بھی ہمیں کوئی مریض مل جاتا ہے، کوئی بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے پٹی کی ہوتی ہے، اسی طرح دکانوں پہ، بازاروں میں، جہاں بھی جائیں آپ یہ نیت رکھیں گے نا انشاءاللہ کہ میں نے یہ نیکیاں کمانی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مریض کئی جگہوں پہ نظر آ جائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ